ویلکم بیک. پاکستان کے موجودہ تعلیمی نظام کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. جو اس وقت نظام موجود ہے وہ یقینی طور پہ نظام کہلانے کے قابل نہیں ہے. اس وقت پاکستان جس کو ایجوکیشن کے معاملے پہ کہا جاتا ہے کہ بڑا کام ہو رہا ہے, بڑی حکومتوں نے بڑا کچھ کیا, بڑی ایجوکیشن کے حوالے سے ایسوسیشنز ہیں, اور آج اگر پاکستان میں کراچی سے خیبر تک ایجوکیشن کے نام پہ جو ایسوسیشنز قائم کی گئی ان کی گنتی کرنا شروع کی جائے تو یقینی طور پہ کم پڑ جائیں گی. لیکن ایک سوال یہ ہے کہ جو ملک آج تک اپنے لٹریسی کی ڈیفینیشن کو ہی صحیح نہ کر سکا, تو اس میں ہم کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں ایجوکیشن کا نظام بہتر ہوگا؟ شعیب صاحب, دنیا بھر میں جہاں لٹریسی کا ورڈ یوز ہوتا ہے نا, تو لٹریسی ڈیفائن کی جاتی ہے ان ٹرمز, ان گریٹر ٹرمز. لیکن پاکستان میں لٹریسی کا مطلب صرف یہ ہے کہ کوئی انسان اپنا نام لکھ سکے, اس کو لٹریسی کہا جاتا ہے. بالکل. سری لنکا میں اخبار پڑھنے اور لکھنے والے کو لٹریسی کی ٹرمنالوجی میں کہا جاتا ہے, اور پاکستان میں اس کا بالکل الٹ ہے. تو کیسے ہم اس سسٹم کو بہتر بنا سکتے ہیں جب ہمارا قبلہ ہی درست نہیں ہے؟ دیکھیے, سب سے پہلی چیز تو یہ ہے, جب حکمران آتے ہیں نا تو وہ اپنا ایک ویژن لے کر آتے ہیں, اور جب آپ ویژن لے کر آ رہے ہیں نا, تو اگر آپ نے یہ چیز سیٹ کر دی کہ جی نام لکھنا ہی صرف جو ہے وہ ایک لٹریسی لیول ہے, تو بس لوگ سمجھ جاتے ہیں ہم پڑھے لکھے ہو گئے. پوائنٹ یہ ہے کہ جو سسٹم اس وقت فالو ہو رہا ہے نا تمام اسکولنگ سسٹم میں, چاہے وہ گورنمنٹ سسٹم ہو, چاہے وہ او لیولز اور اے لیولز اور کیمبرج سسٹم سے بھی آپ لے لیں, یا جو فیڈرل بورڈز آ جاتے ہیں, یا اور ایون ہماری فورسز کے اپنے اسکولز ہیں, وہ بہت ڈسپیرٹیز چیزیں آتی ہیں. یہ سارے سسٹمز چل رہے ہیں. اچھا, سسٹمز ڈیپینڈ کرتے ہیں انوائرمنٹس پہ. دیکھیں, ایک بڑی سمپل سی سٹیٹمنٹ ہے, ماحول کے بدل جانے سے نظام تبدیل ہو جاتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آپ کا ماحول کیا ہے, سب سے پہلے تو ہمیں یہ جسٹیفائی کرنا ہے. آپ پوری پارلیمنٹس بنا دیتے ہیں اور وہ سب لوگ پاکستان کے کارنر سے ایک ایک جو ہے اس میں پارلیمنٹیرینز آتے ہیں, چاہے وہ نیشنل اسمبلی کے ہوں, چاہے وہ پروونشل اسمبلی کے ہوں. اس کے بعد پھر وہ اداروں کو احکامات دیتے ہیں کہ جی یہ چیز چلنا ہے اور ایسے لے کے چلنا ہے. لیکن جب وہ حکمران اس ویژن کو دیکھ لیں کہ اگر ہمیں اپنے سسٹم کو ڈیولپ کرنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں یہاں کا انوائرمنٹ سمجھنا ہے. ہم انڈیجینیس سسٹم کو اگر لے کر آئیں گے یہاں پر, یعنی کہ آپ دیکھیں ایجوکیشن جو ہے اٹس جسٹ لائک اے کرنسی نوٹ. اگر آپ اس بلیف کے ساتھ کام کرتے ہیں کہ 10 روپے کا نوٹ کراچی میں جو ورتھ رکھتا ہے, 10 روپے کا نوٹ وہ کشمیر میں بھی رکھتا ہے, اور اس کی یونیفارمٹی ہے, تو آپ اگر ایسے ہی ہیومن کیپٹل کو بھی لے کے چلیں گے کہ جو کراچی میں بچہ ہے یا جو کشمیر تک میں جو بچے آتے ہیں ان سب کو آپ ایک ایکول لیول پر لے کر آئیں, تو یہاں پر ایک پاکستان کی اگر اپنی ایجوکیشن اتھارٹی بنے, ایک اپنا ادارہ بنے جو کہ تمام مونٹیسری لیول سے لے کر کے اور وہ یونیورسٹیز لیول تک اس کو ڈیولپ کرے, جس میں تمام کورسز کو دوبارہ سے ریفارم کیا جائے. جیسا سر نے یہ بتایا کہ ایجوکیشن ریفارم ہونی چاہیے, تو وہاں پہ سسٹم بھی ویسے ہی بنے گا. ایجوکیشن کو ریفارم کرنے کے لیے آپ کے ٹیچرز, آپ کے جو نصاب آپ بناتے ہیں, سلیبس بناتے ہیں, وہ آپ اپنی انڈیجینیس لیول سے تیار کروائیں, ریدر دین کہ آپ فالو کریں کہ جی یو کے میں یہ پڑھایا جاتا ہے, یو ایس میں پڑھایا جاتا ہے. اس سے آپ کو کوئی اچیومنٹ نہیں ہوگی. آپ اگر ایک یوزولی ایک ہیومن بینگ اگر یہاں سے پڑھ لیتا ہے اور جاتا ہے, وہ اگر میں یہاں سے امیگریشن لے کر کے یو ایس سے چلا جاتا ہوں, تو میں 10 سال بعد وہاں کی سٹیزن شپ یا 5 سال بعد سٹیزن شپ لینے کے بعد وہاں پہ 15 سال بھی رہ لوں گا, تو میں امریکن نہیں کہلاؤں گا, میں یو ایس سٹیزن کہلاؤں گا. تو آپ اپنی جینیٹکس, آپ اپنے ڈی این ایز, آپ اپنی جینز کو کیسے تبدیل کر ہم سکتے ہیں؟ تبدیل کر مطلب جو شناخت ہے اس کو تبدیل نہیں کیا. لیکن شعیب صاحب, بات تو یہاں آتی ہے نا کہ آپ کہہ رہے ایک نظام کی بات کر رہے ہیں. کیسے ممکن ہے ایسے نظام, اس ماحول میں نظام کریٹ کیا جائے جہاں پہ فیڈرل کا ایک ایجوکیشن منسٹر جب کوئی بات کہے تو اس کی بالکل برعکس الٹی بات آتی ہے پروونشل پر ایجوکیشن منسٹر کی جانب سے, جہاں پہ 2 ایجوکیشن منسٹر, ایک وفاق کا ایک صوبے کا, ایک پیج پہ ہی نہ ہو, تو ایسے ملک میں ایجوکیشن سسٹم کیسے بہتر ہو سکتا ہے؟ اچھا دیکھیں, لکیلی اگر اس پروونشل سے بات کی جائے نا, تو جو اللہ رب العزت نے ہمارے پاکستان میں جو وسائل دیے اور اس میں نیچرل ریسورسز جو آئیں, اگر اس کو فالو کریں ہمارے حکمران, بلوچستان میں ایک اپنی ریسورسز ہیں, سندھ کی اپنی ریسورسز ہیں, جو کہ بائی نیچرز کی طرف سے بھی دیکھا جائے, اور ہیومن بھی وہاں کے کیا اپنی ایک کوالٹی رکھتے ہیں, ان کی ثقافت کیا ہے. اسی طریقے سے پنجاب سائڈ پہ دیکھا جائے
KPK में देखा जाए तो अपार्ट फ्रॉम डैट वो अगर अपने खित्ते से लेते हुए अपने जोग्राफिक लोकेशन से देखें कि हमारी यूटिलाइजेशन ऑफ वेल्थ कहां पर होनी है। हम एक इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हैं, फाइनेंसेस हमारे पास आ रहे हैं, पेरेंट्स सुबह से लेकर रात तक जो है कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पैसे लेकर आ रहे हैं और एक बड़ा पार्ट जो है वो बच्चों की एजुकेशन पे देते हैं। बस वो एजुकेशन की इन्वेस्टमेंट अगले 15 साल तक, 16 साल तक और 20 ईयर्स तक वो जो है वो उनके साथ चल रही है, उनकी ग्रेजुएशन लेवल तक। लेकिन उसके बाद उसका आउटकम क्या है? आपने एक इन्वेस्टमेंट तो कर दी, एक पेट्रोलियम इंजीनियर तो यहाँ पे तैयार कर लिया, एक पेट्रोलियम की फील्ड में आपने मास्टर्स तो तैयार कर लिया, लेकिन उसके पास इतनी रिसोर्सेज नहीं बन पा रही कि उसको जॉब मिल सके यहाँ पे। तो आप उस खित्ते से देखें कि आपकी जरूरत क्या है, आपका शोबा क्या है। अगर मैं सिंध से बिलोंग कर रहा हूं तो मेरी यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर अगर अच्छी है, या यहाँ पर हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी है, अच्छा है सिंध का एडमिनिस्ट्रेटिव साइड भी बिल्कुल, वो तो खैर ये पार्ट आते हैं और यही एजुकेशन को भी कम करेंगे। एजुकेशन जिनके पास होगी और सही मोटिव पे चलेंगे, नजरिया होना चाहिए, विजन होना चाहिए, नजरिया होना चाहिए, विजन होना चाहिए। लेकिन उमर साहब, ये नजरिया विजन कहाँ से आएगा? ग्रास रूट से बात करें अपर लेवल तक, मुझे नजरिया कहीं नजर नहीं आता, मुझे एक क्लैरिटी नजर नहीं आती। टीचर्स की बात करें तो टीचर्स आज इस खास तौर कोविड के माहौल में तो मेरे ख्याल से टीचर्स के लिए जो जिंदगी है मुश्किलात से भरपूर है। और अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो उनका भी कहीं ना कहीं एक फोकस ये है कि वो किसी तरीके से बस पास होकर डिग्री हासिल कर लें, चाहे उसमें तालीम और शऊर का उनसर शामिल होना हो, महज डिग्री जरूर होनी चाहिए। देखें मुनीर साहब, जैसे बात हुई है, मैं इसमें बड़ी कैटेगोरिकली जो मैं समझ पाया हूँ सिचुएशन को, वो ये है कि आपको सिस्टम डेवलप करने के लिए एक प्रॉपर पॉलिसी मेकिंग की ज़रूरत है। और पॉलिसी मेकिंग में आपको सुन के हैरत होगी कि हमारे यहाँ टीचर्स का कोई रोल नहीं है किसी भी सूरत में पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस के अंदर। और आपको और ये अजीब बात है कि आप प्राइमरी लेवल पर चले जाएं तो आपको वहाँ के जो असातिज़ा किराम है वो कभी आपको खुश नज़र नहीं आएंगे, वो हमेशा आपको नाराज नजर आएंगे। एक टीचर दूसरे साजाद, मैं सरकारी लेवल की बात कर रहा हूँ क्योंकि हम प्राइमरी सेक्टर जो कि एक बहुत बड़े पैमाने पर हमारे बच्चों को इनकॉर्पोरेट करता है। और मुलाजमीन से मेरे ज्यादा कौन खुश होगा जहाँ पे बगैर जाए, बगैर कुछ एफर्ट किए तनख्वाह घर पे आ जाती है। हाँ, इस पर तो मैंने बात किया था कि गवर्नेंस सिस्टम जो है जब तक आपका स्ट्रांग नहीं होगा उस वक्त तक आप टीचर्स को, और जो क्योंकि असातिज़ा भी इंसान है ज़ाहिर माहौल में, जिस माहौल में वो यहाँ मौजूद हैं, तो उनके साथ तो ये मसाइल सामने आ रहे हैं। जैसे आपने कहा कि घर बैठे बैठे तनख्वाहें मिल रही हैं, तो ये खमियाजा उन असातिज़ा को भी भुगतना पड़ता है जो अपनी जॉब से सिंसियर है, जो बिल्कुल सिंसियर है। और उससे ज्यादा खमियाजा जो भुगतना पड़ रहा है वो उन बच्चों को भुगतना पड़ रहा है जो कि आने वाले वक्तों के अंदर हमारी कौम को जिन्होंने आगे लेकर चलना है, जो हमारे आने वाले वक्तों के लीडर्स हैं, ये वो खमियाजा है। ये देखें, अगर कोई एक आम सी बिजनेस की बात हो, कोई कंस्ट्रक्शन की बात हो, कोई रोड बनाना हो, बिल्डिंग्स बनानी हो, ये खराब बन जाए तो गुजारा चल सकता है। लेकिन आप जिस सेक्टर में हम एजुकेशन सेक्टर की बात कर रहे हैं, ये बड़ा कीमती जो है वो आपका सेक्टर है। अगर इसमें लोग अपनी जिम्मेदारियों को सही तरह अंजाम नहीं देंगे तो इसका खमियाजा बहुत आने वाले वक्तों में लोगों को भुगतना पड़ेगा, जो कि आज के दौर में हम भुगत रहे हैं। मैं बात ये कर रहा था कि जैसे आपने अर्ज किया कि कैसे निज़ाम का बेहतरी आ सकती है, तो जब तक ये नहीं हो सकता जब तक टीचर्स जो हैं वो पॉलिसी मेकिंग का पार्ट ना बने। मैं आपको बताऊं कि टीचर की जो सोच है और माहिर तालीम की जो सोच है, ये बड़ी डिफरेंट किस्म की चीज़ें हैं। लेकिन अमूमन यहाँ पर ये भी तस्वुर है कि जो टीचर होता है वो समझते हैं कि हम माहिर तालीम बन गए, अगर 10 साल 15 साल हमने पढ़ा लिया है। माहिर तालीम के लिए जो एक डेफिनेशन इंटरनेशनल लेवल पे ली जाती है, वो लोग हैं जो पॉलिसी मेकिंग का पार्ट बनते हैं। और आपको सुन के हैरत होगी कि हमारे यहाँ टीचर्स का कोई रोल इसके अंदर मौजूद नहीं है। अब जो टीचर बेचारा है, जो स्कूलों की स्पेसिफिकली मैं बात करना चाहूंगा कि वहां पे उसकी सोच का जो लेवल है वो सिर्फ ये है कि मेरा स्कूल, और बहुत हुआ तो बस उसका जो लेवल है वो अपने टीचर्स कम्युनिटी के बारे में वो ज्यादा से ज्यादा सोच लेगा। उसका लेवल कभी ये नहीं हो सकता कि वो जो है वो कंपैरिजन कर रहा हो या कोई पॉलिसी मेकिंग का पार्ट बन रहा हो, क्योंकि उसको सिर्फ जॉब की फिक्र है, उसको तनख्वाह मिलनी चाहिए। ये मैं प्राइमरी लेवल की बहुत कैटेगोरिकली आपको बात बता रहा हूं, उनको इससे इंटरेस्ट नहीं है क्या हो रहा है, और क्योंकि वो पॉलिसी मेकिंग का पार्ट नहीं बनते। अच्छा, जो लोग माहिर तालीम है जो कि पॉलिसी मेकिंग का पार्ट बन रहे हैं, जिसमें हमारे ब्यूरोक्रेसी शामिल है, जिसमें हमारी ये पॉलिटिशियंस शामिल होते हैं, ये लोग जब पॉलिसी मेकिंग में काम कर रहे होते हैं तो ये देखते हैं टीचर्स के लेवल को। ज़ाहिर टीचर्स की इवैल्यूएशन कैसे की जाएगी? टीचर की इवैल्यूएशन की जाएगी उनके आउटपुट से, उनका आउटपुट उनका बच्चा है जो स्कूल से पढ़कर निकल रहा होता है। तो इनका माहिर तालीम और इनके सोचों में बड़ा फर्क आपको नजर आएगा सिस्टम के अंदर। ये हमेशा आपको नजर आएंगे हुकूमत को बुरा भला कहते हुए और ब्यूरोक्रेसी को बुरा भला कहते हुए, क्योंकि उनको लगता है कि सारे जुल्म सितम जो है ये ऊपर वाले लोग हम पर करते हैं। लेकिन माहिरीन तालीम के एंगल से, जिसमें हम पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेसी जो सो कॉल्ड माहिरीन तालीम बनकर पॉलिसी मेकिंग कर रहे हैं एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, वो उनकी नजर में ये होता है कि टीचर्स हमारे लिए कोई सिस्टम में कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, क्योंकि हम तो उनको रिसोर्सेज दे रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि हमारे यहाँ जो बजट मौजूद है,
ہم یہ تو سنتے ہیں کہ جی یہ بجٹ بہت زیادہ نہیں ہے, بہت زیادہ بجٹ نہیں ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ بہت کم بھی نہیں ہے. اگر اس کا پراپر ایلوکیشن کی جائے گی تو اس کے ریزلٹس نکالے جا سکتے ہیں, صرف آپ نے گورننس پہ کام کرنا ہے. تو یہ دو الگ الگ چیزوں کا نام ہے. ٹیچرز ایک الگ مائنڈ سیٹ رکھتا ہے ہمارے یہاں, اور یہ جو پالیسی میکرز ہیں الگ مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں, اور جب یہ ایک ساتھ سسٹم بناتے ہیں تو یہ سسٹم تباہی کے علاوہ آپ کو کچھ بھی یہاں پر نہیں دے رہا ہے. تو میری تجویز یہ ہے کہ جب آپ پالیسی میکنگ کر رہے ہوں تو اس میں ٹیچرز کی باقاعدہ انوالومنٹ شامل ہو, کریکولم بنانے سے لے کر اور پالیسی امپلیمنٹ کرنے پر. اگر یہ شامل نہیں ہوگا تو کس صورت میں سسٹم جنریٹ نہیں ہو میری سکتا. تجویز یہ ہے جہاں ٹیچرز کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے اس کے لیے بھی ایک پراپر بورڈ ہونا چاہیے, جو اس وقت پاکستان میں موجود سر نہیں یہ میں نے منیر صاحب اس میں میں نے عرض کیا کہ جو ریفارمز ہیں ان ریفارمز میں ایک ایجنڈا میرٹ کا بھی ہوتا ہے, اور یہ دنیا بھر میں ہوتا ہے. سر آپ میرٹ کی کس طرح سے بات کر سکتے ہیں؟ آج اگر پاکستان کے پرائمری اسکول سیکشن میں چلے جائیں, پرائیویٹ اسکولز میں چلے جائیں, تو وہاں پہ میٹرک انٹر پاس کی بھی بچیوں کو ان کی مشکلات کی وجہ سے ان کو وہاں جابز دے دی جاتی ہیں. وہاں پہ اس طریقے سے جابز دی جاتی ہیں کہ کم سے کم سیلری کے اوپر وہ بچیاں آ کے جاب کریں. ان کا فوکس ملک کی تعمیر و ترقی کیسے ہو سکتا ہے جہاں ان کے لیے ایک زندگی گزارنا مشکل ہے, جہاں پہ وہ خود ابھی اس طریقے سے تیار ہی نہیں, ڈیولپڈ ہی نہیں ہے کہ وہ ملک کی تقدیر کو بنانے والے اس بچے کو اس کو سنوار سکیں. تو کیسے ممکن ہو سکتا ہے دیکھیں سر؟ ابھی ہم جو فی الحال جو آپ نے بات کی ہے پرائیویٹ سیکٹر کی, یقیناً اس میں ایسا کچھ ہو رہا ہے, لیکن ابھی میرا فوکس پوائنٹ جو ہمارا ہے وہ ہونا چاہیے گورنمنٹ سیکٹر. دیکھیں گورنمنٹ اپنے آپ کو جب تک اسٹریم لائن نہیں کرے گی, کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر کو تو آپ کنٹرول اس وقت کریں گے جب آپ کے پرائمری سیکٹر جو ہے وہ, آج پرائیویٹ سیکٹر میں لوگ کیوں ترجیح دیتے ہیں اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے, کیونکہ گورنمنٹ سیکٹر کے اندر چیزیں اویلیبل نہیں ہیں. بہت سارے کرائسس موجود ہیں. یہ کچھ ایک ایسی چیز نہیں کہ ہم ایک چیز پہ ٹارگیٹ کر کے بیٹھ جائیں, ہمیں ایز اے ہول اس چیز کو دیکھنا پڑے گا. تو سب سے پہلی چیز جو میرٹ سسٹم کی بات آپ کر رہے ہیں, میرٹ سسٹم میں آپ پرائیویٹ سیکٹر کی بات بعد میں کریں, پہلے آپ پرائمری اسپیسیفکلی آپ کو گورنمنٹ سیکٹر کی بات کرنی پڑے گی. اور گورنمنٹ سیکٹر میں جو ہائرنگ ہو رہی ہے وہاں سے ہی پروسیس شروع ہوگا. اگر وہاں تعلیم اچھی ملنا شروع ہو جائے تو آپ دیکھیں گے پرائیویٹ سیکٹر کے پاس لوگوں کا انحصار جو اس وقت اتنا زیادہ ہوا یقیناً انحصار ان پر کم ہو جائے گا. میں دعا ضرور کروں گا کہ یہ گورنمنٹ سیکٹر کے اوپر جہاں پہ عمر بیگ صاحب پر امید نظر آتے ہیں کہ کل کو کبھی نہ کبھی شاید ہماری زندگیوں میں اس پہ کچھ کام ہوتا ہوا نظر ہے, لیکن شعیب صاحب ایک بڑا مسئلہ اس کے ساتھ جنم لے لیتا ہے. آج پاکستانی تعلیمی نظام دراصل تعلیمی نظام نہیں, برانڈڈ نظام موجود ہے. آج آپ انسٹیٹیوشنز میں چلے جائیں, آج کارپوریٹ لیول میں چلے جائیں, آپ کہیں نہ کہیں لیبلائز کرتے ہیں کہ ہم نے اس انسٹیٹیوٹ کا بچہ دیکھنا ہے, اس انسٹیٹیوٹ کا گریجویٹ ہمارے اس اسکول سے پڑھا ہوا ہمارے بزنسز میں آئے گا, ہماری آرگنائزیشنز میں آئے گا. ہم ایٹ ٹائمز یہ دیکھتے ہی نہیں پوٹینشیل کہاں پہ نظر آتا ہے. ہم ایٹ ٹائمز یہ نہیں دیکھتے کہ ہنگر کہاں موجود ہے, کون جستجو رکھتا ہے آگے بڑھنے کی. لیکن ہم نے لیبل دیکھے ہوئے, ہمیں لگتا ہے کہ یہ لیبل موجود ہے تو یہ یقینی طور پہ بہتر ہوگا. یہ مائنڈ سیٹ اگر تبدیل نہیں ہوگا تو گراس روٹ پہ اس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ کیسے آئے گا؟ جی بالکل, دیکھیں میں نے انیشیلی یہی بات اسٹارٹ کری تھی کہ ایجوکیشن ایک مارکیٹ ہے, اور میرے ایک ویژن کے مطابق پیسہ بنانے کی مارکیٹ ہے یا وہ والی مارکیٹ؟ مارکیٹ دیکھیں ڈیفرنٹ ہوتی ہے. ویلفیئر مارکیٹس بھی ہیں اور آپ کی کیپٹل مارکیٹس بھی ہیں, اس طریقے سے چلتی ہیں. تو اس مارکیٹ میں تو آپ نے سب کو اوپن کیا, لیکن جو ویژن کی میں بات کر رہا تھا کہ اگر آپ اس کو ایک پرفیکٹ کمپٹیشن مارکیٹ پہ لے کر آتے ہیں نا, مارکیٹ اسٹرکچر پہ, تو وہ لیبل لیس ہو جاتی ہے. آپ نے جو ابھی بات کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے یہ بالکل کرنٹ سینیریو ہے, اور اس وقت یہ ویلیڈیٹ بھی کرنا چاہیے لوگوں کو اس وقت کہ جو بیسیکلی اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں انسٹیٹیوٹ میں, یا ان کے پیرنٹس ہیں, یا جو ان کی اتھارٹی گورننگ باڈی ہے یہاں پر, تو وہ جو لیبلز لگ جاتے ہیں نا, کہ لیبل لگا ہوگا تو اس کے سی وی کو جو ہے نا مارک کر دیا جائے گا, وہ فلانے اسکول سے پڑھ لے گا, اس کا لیبل ایسا آ رہا ہے تو وہ وہاں پہ جوائن کرے گا. دیٹ از این اولیگوپولس مارکیٹ کی طرف وہ چلے گئے, اور یہ گڈز آف نیسیسٹیز کا پارٹ ہے. پوری دنیا میں گڈز آف نیسیسٹیز جو ہیں وہ پرفیکٹ کمپٹیشن کی طرف لائی کرتی ہیں, اور آپ نے اس وقت اولیگوپولی مارکیٹ اس کو بنا دیا ہے کہ اب وہ پروڈکٹ ڈفرینسیشن, یعنی کہ لیبل پہ ڈفرینسیشن ہے, فلانا لوکیشن اچھی ہے, فلانے کی جو وہ انوائرمنٹ ہے وہ اپنا اچھا دیتے ہیں, پرسپشنز پہ کام ہو رہا ہے, برانڈ بنانے پہ کام ہو رہا ہے, نہ کہ اسٹوڈنٹس کو تعلیمی نظام بہتر بنانے جی. اب میں اس کو کنٹینیو کرتا ہوں. اگر آپ پاسٹ سینیریو دیکھیے, 50s کا دور, 60s کا دور, 80s کا دور, کون لوگ تھے؟ پروفیسرز تھے, لیکچررز تھے, ان کو اسکالرشپ ملی, وہ باہر گئے, پاکستان میں بڑے بڑے ریولوشن لیا ہے, ایٹامک پاور بنا دیا. تو کیا وہ مطلب یعنی کہ ان کی ایجوکیشن اور لرننگ کوئی یہاں پہ ڈیفرنٹ کیمرے سسٹم سے چل رہی تھی اس ٹائم پہ؟ یا جو موجودہ دور میں اگر آپ بڑے لیول پہ آپ نام دیکھیں, ان کو ایک اسکولنگ سسٹم تھی, اور اس کے اندر بہت تعلیم کے ساتھ ساتھ بڑے ڈیفرنٹ شعبے ہوتے تھے. اسپورٹس ایکٹیویٹی ختم ہو چکی ہے اس وقت ایجوکیشن سسٹم کے اندر سے. اسپورٹ ختم کر کے آپ نے جو ہے وہ روڈوں پہ کیمپس کھول دیے,
اور وہ چھوٹے چھوٹے کمروں میں آپ لوگوں نے بچوں کو بٹھا دیا ہے, ان کی فزیکل گروتھ نہیں ہوتی, وہ فزیکل ایکسرشن نہیں کرتے, ان کے پاس اسٹیمنا بلڈ اپ نہیں ہوتا, 40 کی ایج میں آ کے وہ دوائیاں اور میڈیسنز پہ آ جاتے ہیں. لیکن یہی بریڈ اگر آپ پہلے دیکھ لیجئے 60s 70s میں, ان کے دیکھیں پازیٹیوٹی کیسے آتی ہے جب آپ میدان میں دوڑتے ہیں, اوپن انوائرمنٹ, بالکل میدان میں دوڑتے ہیں آپ, وہاں پر آپ کے پاس اسکول جو ہوتا ہے نا, اسکول بیسیکلی اٹس ناٹ ایک کلاس روم, اسکول ایک پورے اسٹرکچر کا نام ہے, اس کو گراؤنڈ ملنا چاہیے, اس کو کھیلنے کی ایکٹیویٹیز ملیں, اس کی جو ہے نا ادر دین ایجوکیشن بک لیول سے ہونی چاہیے. وہ جب چیزیں آپ اپنی قوم سے ختم کرنا شروع کریں گے, جب وہ ڈیمینش ہو جائے گی, تو آپ تو صرف ایز اے روبوٹ کام کر رہے ہیں نا, آپ کو لینا ہے ایڈمیشن, پڑھنا ہے, فیس پے کرنی ہے, بس آپ کا جو ہے وہ بولنے کا انداز, میں بتا رہا ہوں ایڈاپشن ہو رہی ہے بہت. ہم لوگ کون لوگ ہیں, ہم لوگوں کی بولی کیا ہے, ہم لوگوں کی ایک زبان کیا ہے, اور ہم کس کو اڈاپٹ کرنے جا رہے ہیں. اسٹل دیٹ میری کلاس رومز ہوتی ہیں, اور جہاں تک میں ایک کراچی کی ایک ایسی یونیورسٹی سے تعلق رکھتا ہوں جو کہ منی پاکستان ہے, جامعہ ٹھیک کراچی, ہے, بالکل. تو وہاں پر جو ہے جو اگر آپ فوکس کریں تو ہم لوگ خود اٹ سیلف جو ہے لرننگ پرسپیکٹو سے یہ دیکھتے ہیں ہمیں یہ آنا چاہیے, ہمیں وہ آنا چاہیے, لیکن کوالٹی بلڈ اپ نہیں ہو رہی ہے. ہم صرف اڈاپشن کر رہے ہیں, ہیو ناٹس کی طرف ہم جا رہے ہیں, ہم کمپٹیشن کو بھی پیچھے چھوڑ گئے, ہم کولیبوریشن کو بھی پیچھے چھوڑ گئے, ہم کمپرومائزنگ کو بھی پیچھے چھوڑ گئے. اس وقت صرف یہ ہے کہ ہم ہیو ناٹس سوسائٹی بن چکے ہیں, یعنی کہ ہیو ناٹس میں یہ ہے کہ اگر میرے پاس کوئی اچھی چیز آ بھی جائے تو میں یہ کہتا ہوں دوسرے کے پاس وہ چیز کیوں ہے, میرے پاس بھی وہ چیز ہونی چاہیے. بالکل صحیح ہے. تو یہ چیز جو ہے نا یہ تباہ کر دے گی پورے نظام کو. عمر صاحب, اگر میں آپ کا کمنٹ لوں, آپ کا بھی تعلق ایک ایسے علاقے کے انسٹیٹیوٹ سے ہے, اور آپ کی ایک میس فالوئنگ ہے ایسے انسٹیٹیوٹ کی وجہ سے جہاں پہ ٹیلنٹ میں تو ہم سب جانتے ہیں لیاری کا کوئی ثانی نہیں ہے, لیکن جہاں پہ ٹیلنٹ ہوتا ہے اس ٹیلنٹ کو یوٹیلائز کرنا بڑا ضروری ہے, اس ٹیلنٹ کو پرکھنا بڑا ضروری ہے. جب یہ اسٹوڈنٹس, جب یہ بچے فیلڈ میں نکلتے ہیں, اور جب ان کو یہ بات یا تانا سننے کو ملے کہ شاید آپ کا تعلق اس انسٹیٹیوٹ سے ہوتا یا فلاں انسٹیٹیوٹ سے ہوتا تو آپ کو جاب مل جاتی, یہ کتنا ڈیمیجنگ ہوتا ہے اس پورے ایجوکیشن سسٹم کے لیے. جس طریقے سے, میں تو ایک تجویز بھی دیتا ہوں ہر بار, کہ جس طریقے سے ایک گورنمنٹ آرگنائزیشن میں, انفیکٹ پرائیویٹ آرگنائزیشن میں جس طریقے سے ایک ماحول ہوتا ہے کہ ایک گھر کے 2 لوگ کام نہیں کرتے, اس طریقے سے یہ کیوں نہیں ہوتا کہ ایک انسٹیٹیوٹ کے اتنے سے زیادہ ریشو سے زیادہ اسٹوڈنٹس کو ہم ایکوائر نہیں کریں گے, ہائر نہیں کریں گے. کیا وجوہات ہیں, ہم سسٹم کو نہیں بدل پا رہے ہیں؟ دیکھیں, میں نے یہ پورا سسٹم کو ہی پورا سسٹم ہی ایک پرابلم اس وقت بن چکا ہے, اور جس طریقے سے ایجوکیشن سسٹم کے مسائل ہیں, بالکل اسی طریقے سے کارپوریٹ سیکٹر کے بھی کچھ پرسپشنز ہیں جو کہ علاقے وائز بن چکی ہیں, اور ان کا تصور ہے, جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ یہ پسماندہ علاقہ ہے تو ظاہر ہے کہ یہاں پر جو ایجوکیشن سسٹم ہوگا وہ پراپر نہیں ہوگا, وہ اچھا نہیں ہوگا, تو ظاہر ہے کہ جو آؤٹ پٹ نکلے گا وہ بھی ہماری کسی کام کا نہیں ہے. اور یہ پرسپشن بلڈ کرنے میں ہماری اکیڈمی نے بھرپور کردار ادا کیا ہے. یہ ایسے ہی جنریٹ نہیں ہوا کہ میں جو بالکل اس کو جو ہے وہ ریجیکٹ کر دوں کہ نہیں ایسا نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بڑی جگہیں ہیں, بڑے شہر ہیں, وہاں تو پھر بھی اکیڈمکس کو بہتر طریقے سے آرگنائز کیا جاتا ہے, بہت بہتر طریقے سے ان کو کنٹرول کیا جاتا ہے, تو وہاں کا آؤٹ پٹ چونکہ اچھا نکلا ہے. اور پسماندہ علاقوں سے وہ ایجوکیشن نہیں دی جا سکی, جس کی وجہ آؤٹ پٹ اتنا خراب نکلا کہ اب لوگوں کی پرسپشن بن چکی ہے. اس میں ہمیں ڈائریکٹ کارپوریٹ سیکٹر کو الزام نہیں دینا چاہیے کہ جی انہوں نے ایک پرسپشن بنا لیے, اس پرسپشن کے پیچھے ایک ریالٹی ہے. تو میں چونکہ میرا تعلق اکیڈمیا سے ہے تو میں یہ ذمہ داری کو اون کرتا ہوں, بجائے اس کے کہ میں یہ ذمہ داری ٹیگ لگا دوں جو کارپوریٹ ہمارے ساتھ ڈسکریمنیشن کر رہا ہے. تو پہلے ہمیں گراؤنڈ ریالٹیز دیکھنی چاہیے کہ کیا یہ پرسپشن ایسے ہی بن گئی ہے. تو جواب ہے نہیں, یقیناً جو آؤٹ پٹ نکلا ہے وہ غلطیاں ہوئی. اب ذمہ داری ہماری ہے, ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم کس طرح سے اکیڈمیوں کو بہتر کریں. آپ جانتے ہیں کہ میرا تعلق بے نظیر بھٹو شہید یونیورسٹی سے ہے, اور ہم نے اپنے لیول پر جس جگہ اور جس ٹائم وہ یونیورسٹی شروع ہوئی اور جو ہم نے وہاں کام کیے, آپ اس بات کو آپ گواہ ہیں. آپ جب اسٹاک ایکسچینج میں ہوا کرتے تھے تو اس زمانے میں میں نے جو ہے وہ, یعنی ہماری یونیورسٹی نے, اور میں اسپوک پرسن بنا اس کا, اور میں نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے ساتھ ایک MOU سائن کیا. اس سائن کرنے کا آبجیکٹو کیا تھا؟ وہ صرف آبجیکٹو یہ تھا کہ ہم اس گیپ کو ریڈیوس کر سکیں جو کہ اکیڈمی اور کارپوریٹ ورلڈ کے درمیان میں, اور اس کا ہمیں بے تحاشا فائدہ ملا. کیونکہ جب ہمارے بچے نے جو کچھ وہ پڑھتا تھا اور جب انہوں نے واقعی پریکٹیکل چیزوں کو سیکھنا سمجھنا شروع کیا اور مارکیٹ پرسپشن بہتر ہوئی. آپ جانتے ہیں اسٹاک ایکسچینج میں جتنے لوگ انوالو ہیں, جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں, وہ سب اس بات کو جو ہے وہ سمجھ گئے کہ بے نظیر بھٹو شہید یونیورسٹی ایگزسٹ کرتی ہے. یعنی آپ کو یہ پرسپشن دینی پڑے گی کہ بے نظیر بھٹو شہید یونیورسٹی جو ایک پسماندہ علاقے کے اندر ہے, اس نے, اس کے بچوں میں اتنی ایفرٹس موجود یا اتنا ٹیلنٹ موجود ہے کہ وہ کارپوریٹ سیکٹر کو سرو کر
سکتے ہیں اس کا بہت زیادہ انسینٹو ہوا. In fact, تو میں میرا آپ کی جو یہ خواہش ہے وہ یہی ہے کہ یہ اکیڈمیاں پہلے اس چیز کو اون کریں, بجائے اس کے کہ ہم ایک ایسے فیز میں چلے جائیں جہاں پر ہمارا مقصد یہ ہو کہ جی ہم بالکل ٹھیک ہیں, ہم اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں, ہمیں اپنی ذمہ داریاں صحیح طریقے سے ادا کرنی پڑے گی, ٹیچرز کو سامنے آنا پڑے گا اور اپنی کلاس روم سے اور اپنی یونیورسٹی سے اپنے ذاتی مفاد سے آگے نکل کر تعلیم کے اوپر سوچنا پڑے گا, تب جا کے نظام بہتر ہو سکتا ہے. ورنہ ٹیچرز کا جو کرائٹیریا ہے وہ صرف میرے فائدے اور میری بینیفٹ, آپ دیکھ لیں میں یہ میرا خود تعلق اکیڈمیا سے, سر بھی موجود ہیں اس بات کی گواہی دیں گے کہ یونینز کا جو سب سے پہلا ایڈوانٹیج بدقسمتی سے پورے پاکستان میں موجود ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہماری کمیونٹی کو اس سے کیا فائدہ مل رہا ہے. کبھی کسی یونین نے احتجاج نہیں کیا ہوگا کہ تعلیم کے معاملات پہ کوئی احتجاج کیا جا رہا ہو, تعلیم کو امپروو کرنے کے لیے کوئی جو احتجاج کیا جا رہا ہو, یہ بچوں کی کاز پہ کہ ہم کس طرح بہتر کر سکتے ہیں اس پہ کبھی احتجاج ہو رہا ہو. تو یہ کہنا بڑا سخت جملہ جو میں نے کہا ہے یہ, لیکن میں نے صرف اس لیے کہا ہے تاکہ یہ بات لوگوں تک پہنچ سکے کہ یہ ذمہ داریاں سب نے لینی ہے, اکیڈمیا کو بھی ذمہ داری لینی ہے جس طرح کارپوریٹ سیکٹر ذمہ داری لیتا ہے. بالکل صحیح ہے, اور آپ کا پوائنٹ آ گیا عمر صاحب, اور یقینی طور میں اس پوائنٹ کو ضرور سیکنڈ کروں گا کیونکہ جس ایونٹ کا حوالہ عمر صاحب نے دیا اس ایونٹ کا میں بھی ایک چھوٹا سا پارٹ ضرور رہا, اور شاید پاکستان کے تمام تر انسٹیٹیوٹس میں, میجر انسٹیٹیوٹس میں جب میں جا کے پبلک سپیکنگ کر رہا ہوتا تھا, یقینی طور پہ میرے لیے وہ تمام انسٹیٹیوٹس, تمام بچے, تمام اسٹوڈنٹس تمام ایک جیسے ہیں, کہیں کوئی ڈسپیرٹی نہیں رکھی. لیکن شاید جو ایک ہنگر, جو ایک ولنگنس مجھے اس طرح کے علاقوں کے اسکول سے, بزنس اسکول سے, چھوٹے پرائمری سیکنڈری اسکول سے ملتی رہی, کراچی یونیورسٹی میں جب میں گیا وہاں سے جس طریقے کا مجھے ایک رسپانس ملتا نظر آیا, وہ یقینی طور پہ بتاتا ہے کہ پاکستان میں اگر ہم اپارچونیٹیز پرووائڈ کریں, خاص طور پہ اس طبقے کو جہاں اپارچونیٹیز نہیں ہیں, تو ہم یقینی طور پہ ان بچوں کی زندگیاں تبدیل کر سکتے ہیں. لیکن زندگی تبدیل کرنے کا اگر ذمہ داری ہے تو ہم سب پہ ہے. اس کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے, بریک لیتے ہیں, بریک کا واپس آتا ہے.